إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منه، وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها تلو النضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس والثمود، وعاد وفرعون وإخوان لوط، وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر
فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بأسا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون سيدا بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سرا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کے تعریفات، جملہ حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی اور ہماری رشد ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کا مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول و ضابطہ ملا، زندگی قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ سورہ قاف کی مکمل آیت کی تلاوت کے بعد، اور آج میرے اس تلاوت کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ اکثر خطبہ کرام اپنے خطبوں میں سورہ قاف کی تلاوت کو شروع سے ہی منہدم کر دیتے ہیں، پڑھتے ہی نہیں۔ یہ ایک سنت کا ضیاع ہے، اور میں نے جب اس کا کھنگالا تو یہ روایت کے اندر کوئی کلام ہی نہیں بلکہ صحیح حدیث کی روشنی میں ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قاف کی تلاوت کرتے تھے، اس لیے یہ سنت ہے۔ کبھی کبھار تخفیف ہو جائے تو ٹھیک ہے، بہرحال وہ موضوع نہیں ہے۔ آج کے جو ٹاپک ہے یا جس لیے ہم جمع ہوئے ہیں، گرچہ یہ جمعہ ہے جس کی فضیلتیں بے شمار ہیں، لیکن سماج کے اندر بھی اس ایک جمعے کو بھی ایک میلہ کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جس کو جمعۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور اس دن سماج کے اندر خواہ کتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ مسجد میں حاضر ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ آج جمعۃ الوداع ہے، آج جمعہ کے رخصتی کا وقت ہے۔ وداع کا مطلب ہوتا ہے رخصت کے ہو جانے کے، ختم ہو جانے کے، چلے جانے کے، ودا ہو جانے کے۔
اسی سے بدائی کہتے ہیں عورتوں کے بارے میں، ایک گھر سے دوسرے گھر چلی جاتی، بدائی نہیں الوداعی، ودا مانے جدا ہو جانا، ختم ہو جانا معاملہ۔ لیکن معنی کے اعتبار سے نہ تو رمضان المبارک کا وداعی رمضان کہا جا سکتا ہے، اور نہ جمعۃ الوداع کی اہمیت و فضیلت جو بتائی جاتی ہے حدیث کے اندر اس طرح کوئی روایت نہیں، بلکہ عام جمعے کی طرح ہفتے کا عید ہے، الحمدللہ ویسے ہی آج بھی ہے۔ بہرحال یہ افسوس ضرور ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس جمعہ کی ناقدری کرتے ہیں پورے مہینے کے اندر، اگر پورے رمضان میں نہیں حاضر ہوتے ہیں اور جمعۃ الوداع میں حاضر ہوتے ہیں ثواب کی نیت سے، تو یقیناً بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اس طرح تخصیص کر لینا، مخصوص انداز میں الوداعیہ کا اہتمام کرنا، یہ بدعت ہے۔ سنت یہی ہے کہ 5 وقت نماز فرض ہے، اس کی ادائیگی کرے اور اس کے بدلے میں ہفتے کے اندر ایک عید مناویں، یہ خصوصیت فضیلتیں ہیں۔ لیکن خصوصی اعتبار سے پورے رمضان کے جمعہ کو چھوڑ دینا، رمضان کے روزے نہیں رکھنا اور وداعی جمعے کے اندر آگے شامل ہو جانا، سمجھ لیں کہ میں نے تیر مار لیا، یہ الگ بات ہے، الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اشارہ یہ ہے اس نیت سے کبھی بھی کہیں بھی سفر آپ نہیں کریں۔ بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں اور دیہات کے محلے کے مسجدوں کو چھوڑ کر بڑے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں کیونکہ وہاں بھیڑ زیادہ ہوگی، آج الوداعی جمعہ ہے۔ آپ کی یقیناً الوداعی جمعہ اس وقت ثابت ہوگی جب آپ جمعہ پڑھ کے نکلیں گے اور آپ کی موت ہو جائے گی، پھر آپ کو جمعہ نصیب نہیں ہو، آپ کے لیے جمعہ الوداعی ہوگا۔ لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے اور اللہ نے ہماری زندگی بخشی ہے کہ ہمارے الوداعی جمعہ نہیں کہلا سکتا ہے یا الوداعی رمضان نہیں کہلا سکتا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آئندہ ہماری ملاقات ہوئی، ہم سے مل جائے۔ بہرحال اس عشرے کے اندر، آخری عشرے کے اندر جو آخری دن ہے آج، با اختلاف دیگر، با اختلاف روایت، یقیناً آج جہاں پہ عید کا اہتمام ہے کتنی خوشیاں ہو رہی ہیں اجتماعیت کے ساتھ، اور جہاں پہ نہیں ہے مایوسی ہے۔ بہرحال سب کو رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے عملوں کا تعلق دل سے ہے، جو میں نے تلاوت کی خطبہ میں سنانے کے بعد، قد افلح من تزکیٰ، تحقیق کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک و صاف کر لیا۔ تزکیہ بالنفس اور تزکیہ بالمال، 2 صورتیں ہیں تزکیہ کی۔ ایک کہ آپ کے نفس کی پاکیزگی، صفائی ستھرائی ہو جانی چاہیے۔ اگر اس مہینے کے اندر اللہ کے حکام کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے اعتبار سے آپ نے نماز، روزے، قیام اللیل، تہجد اور قرأت قرآن اور تراویح، جتنی بھی عبادتیں اللہ رب العالمین نے مشروع قرار دی، اس مہینے کے اندر اگر آپ نے ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر سچی نیت سے، ثواب کی نیت سے ان سب چیزوں کی ادائیگی کی ہے، تو یقیناً آپ پاک و صاف ہو گئے، آپ کا دل پاک ہو گیا، تزکیہ بالنفس کے حقدار ہوں گے۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کا تزکیہ بالنفس ہو جائے، کیا اس کے دلوں کے اندر پھر گندگی باتیں آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ جس کا دل مطمئن ہو گیا، پاک و صاف ہو گیا، گناہوں سے پاک ہو گیا، یقیناً رمضان کے بعد بھی ایک وقت کی نماز کو ترک کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ سوال آپ سے ہے میرا۔ آج جتنے لوگ حاضر ہیں مسجد کے اندر، ایک مہینے کی عبادت، توبہ استغفار کر کے، قرآن کی تلاوت کر کے اگر اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کیا ہے، تو یقین جانی آپ کا بھوکے پیاسے رہنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد یہی لعلکم تتقون، روزے کے رکھنے کا مقصد رب العالمین نے کیا تقوی اور پرہیزگاری آ جائے تمہارے اندر۔ اگر ہمارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی ہے تو گویا کہ ہم نے رسمی روزے رکھنے کی عادت ڈالی ہے، یا رسمی روزے کی ادائیگی کی ہے، یا رسمی تراویح کی ادائیگی کی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا،
جو حدیث میں نے پیش کی تھی، من صام رمضان ایمان و احتساب، ایمان کے ساتھ ثواب حصول ثواب کی نیت سے اس نے رمضان کا روزہ رکھا اور قیام اللیل کا اہتمام کیا، غفر لما تقدم من ذنبہ، اس سے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی خوشخبری! اسے موازنہ کیجیے، میں محاسبہ کیجیے اپنے نفسوں کا۔ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا غیبت سے، شرک سے، بدعات سے، منافقت سے، غیبت، چغلی اور جتنی بھی برائیاں ہو سکتی ہیں نا، تمام برائیوں سے بچ جانے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اس کی صلاحیت جب پیدا ہو جائے گی تو آپ کے اندر تزکیہ بالنفس کا بھرپور لحاظ ہوگا، اور جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی تو یقیناً عید کے بعد آپ نماز کو رخصت نہیں کریں گے۔ نہ تو اگر آپ نے عید کے بعد جماعت کو ترک کیا، نماز کو پامال کیا، تو یقیناً آپ کے لیے رسوائی کا سامنا قیامت کے دن ضرور بھی ضرور ہوگا۔ اس لیے میں اپنے اخوان سے مطالبہ کرتا ہوں، جس طریقے سے 1 مہینہ اللہ کی پابندی آپ نے کی ہے، روزے کی ادائیگی کی شکل میں جتنی عبادتیں ہیں، کس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور اس کی بنیاد پر جنت کی حصولیابی ہے۔ تو اب زندگی میں عید کے بعد بھی ہم کبھی نماز کو ترک نہیں کریں گے، اس کا تہیہ کیجیے۔ نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ جھوٹے دعویٰ کر رہے ہیں مسلمانیت کے اندر، اپنے روزہ نماز کا ڈھکسلا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے قد افلح من تزکیٰ، تحقیق یہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ تزکیہ بالنفس کا مسئلہ ہے۔ اور تزکیہ بالمال، مال کی پاکی صفائی ستھرائی وہ زکوٰۃ کی شکل میں ہے۔ نصاب تک مال پہنچ جانے کے بعد آپ کو مال کو پاک و صاف کرنا ہے، اکل حلال استعمال کرنے کے لیے۔ مال کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں کمائی کے اندر، اس کمائی کی صفائی ستھرائی کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کو سال میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ جسے نصاب کو جو لوگ پہنچ جائیں وہ اپنے مال کی صفائی کریں، زکوٰۃ نکالنے کی بنیاد پر، تب اس کو کھائیں گے تو آپ کے دل کے اندر، آپ کے جسم میں لگے گا اور آپ کی عبادتیں مقبول ہوں گی۔ ورنہ گھوٹالہ کر کے کھا لیا، چوری چماری ڈکیتی، ناجائز مال، اور کھاتے بھی رہے، روزہ بھی رکھتے رہے، سحری افطاری کرتے بھی رہے، چلتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، اور بڑے خوش فہم ہیں، مگن ہیں کہ ہم نے تو یہ افطاری کا انتظام کیا۔ دیکھیے نا آج ایسے ایسے نمازی جو ہوں گے روزے دار، بعض لوگ تو روزہ بھی نہیں رکھتے، افطاری میں 10 طرح کا ڈیک سجا کے رکھے گا تاکہ لوگ مزاج خوش ہو جائے۔ آج تو یہ سمجھتے ہیں ہم جہاں تک جتنی زیادہ افطاریوں کا انتظام ہوتا ہے، اور اس میں رسمیں بہت ساری ہیں، لڑکی کے یہاں بھیجنا، بہن کے یہاں بھیجنا، نعوذ باللہ پتہ نہیں کتنے بدعت ہیں۔ افطاری کا سسٹم ہے بدعت میں۔ آپ کھجور سے افطار کریں، پانی سے افطار کریں، وہ بہتر ہے اکل حلال کے ذریعے سے۔ یا اکل حرام کا استعمال کیا ہوگا وہ افطاری کے اندر، افطاری بھی قابل قبول نہیں، روزہ بھی باطل۔ بہرحال تزکیہ بالنفس، تزکیہ بالمال، اور دراصل مسئلہ آپ کے دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا بڑا رحمان ہے، کتنا کرم کر رہا ہے، جہاں سارے ثوابوں کے حصولیابی کے ذریعہ بتا دیا، پلس اس روزے میں ناچاکی ہو جائے گی، کبھی ہم نے غلط باتیں بول دی، غلط نگاہیں ہماری اٹھ گئی ہوں گی، کسی کو میں نے زبان سے کچھ کہہ دیا ہوگا، بول دیا ہوگا، تکلیف محسوس ہو گئی ہوگی، ہمارے ہاتھ زبان سے، لغو سے، بیہودہ باتوں سے، تو اس کے تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر آخری عبادت یہ صدقۃ الفطر کو فرض کیا۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من اللغو والرفث۔ کیا مہربانیت ہے رب العالمین کی، کتنا بڑا کریم ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ شب قدر کی دعائیں تھیں، کتنے لوگوں نے پڑھا ہوگا؟ پوچھ لیجیے، سمجھ لیجیے، سونے سے فرصت تو ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرض ہے تمہارے پر زکوٰۃ الفطر، فرض زکوٰۃ الفطر من الصغیر والکبیر والحر والذکر والانثى من سعى من تمر اور سعى من شعیر، یعنی روزے کی صفائی ستھرائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقۃ فطر کو فرض کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تمہارے لغو بیہودہ باتیں جو تم نے روزے کی حالت میں استعمال کیے، اس کے صفائی کے لیے صدقۃ فطر نکالا کرو، اور
اس کا طریقہ بتایا، سع من تمرین، ایک سا کھجور، ایک سا گیہوں، جو، دھان، چاول، یعنی دھان نہیں، چاول، آٹا، جو چیزیں آپ کھاتے ہیں، آپ کی جو مرغوب پسندیدہ جو غذا ہے اس میں سے نکالا۔ وہ سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اور بھی صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد ہم لوگ پوری زندگی جن سے ہی جو کھاتے تھے، کھجور ہو، کشمش ہو، منقع، جو بھی دو چار الفاظ ہیں، اس میں سے ہم صدقہ فطر نکالا کرتے تھے۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے بھی مسئلہ ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں، اگر 50 روپے والا چاول کھاتے ہیں اسی میں سے نکالیں، یہ نہیں کہ 10 روپے و 20 روپے کوٹا کا چاول نکال کے دے دیا، ردی مال اللہ کے راستے میں اور اچھا مال اپنے لیے، قبول نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامیابی کو، بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے ہو یہاں تک تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں محبوب پسندیدہ کے ساتھ۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کے اندر ایک سا کہتے ہیں 2.5 کلو کو، یا 2 کلو 800 گرام بعض لوگوں نے کہا ہے۔ آپ چاول نکالے، گیہوں آٹا نکالے، دونوں کو ملا کر، ٹھیک ہے، دونوں چیزیں کھاتے ہیں، تو اتنا نکالنا ہے ہر آدمی کی طرف سے، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، آزاد ہو، غلام ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، مرد عورت، تمام کی طرف سے اتنا صدقہ فطر نکالیں گے تو اگر آپ کے روزے کے اندر لغویات کی بنیاد پر، بیہودہ کلامی کی بنیاد پر جو کمی ہوگی، انشاءاللہ رب العالمین اس کو پاک و صاف کر دے گا۔ کتنا بڑا پیغام ہے، اس لیے اس کا نکالنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے ہم عید کا اہتمام بھی کریں گے انشاءاللہ، کل اس کا وقت ہے، عید کا جو خطبہ ہوتا ہے وہ ہم بچا کے رکھا، اس سے کل انشاءاللہ باتیں کریں گے، لیکن وقت کے اعتبار سے ہمارے لیے یہ عبرت کا مقام ہے، سوچنے کا مقام ہے، اور عزم بالجزم کرنے کا بھی مقام ہے کہ اللہ تیرا حکام کی میں نے پیروی کی ہے، اس اعتبار سے ہم آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ تہیہ کر لیجئے، کیونکہ مسجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اتنا ہی نہیں، الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ، اس حدیث کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے شاید کہ غلط مفہوم سمجھا ہے کہ رمضان تو 1 مہینے رکھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، قرآن اس میں رمضان کی قید نہیں ہے حدیث کے اندر۔ الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ، 1 مہینے رمضان کے روزے آپ کے لیے شفاعی بنیں گے، اور قرآن والقرآن، قرآن شفاعی بنے گا، صرف رمضان کے اندر مخصوص کرنے کے لیے نہیں، باریکیاں اس کے اندر لوگ مسئلہ بتاتے ہیں، قرآن کی خوب تلاوت کرو، تراویح پڑھ لو، مارتے چلو عالم تعلمون، ویسا پڑھنا گناہ کام ہے۔ ورتل القرآن ترتیلا، اللہ نے کہا ترتیل سے قرآن پڑھو، ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اگر تراویح نہیں بلکہ ہم بیٹھ کے پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ 1 صفحہ 2 صفحہ آرام سے پڑھیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور یہ قرآن پوری زندگی میں پڑھنی ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز میں امام صاحب کو رکھ لیا، حافظ رکھ لیا، کرایہ پلا کر کے تراویح کے تمام قرآن سن لیا، اور عید کے بعد جزدان میں لپیٹ کر کے طاقوں کو سجا کے رکھ دیا۔ آپ دیکھتے ہیں نا بہت سارے مسجدوں میں، گھروں میں، مسجد میں چھوڑ دیے، گھروں میں دیکھیے گا ایسے قرآن پر اس طریقے سے گرد و غبار ہوتا ہے، اللہ کی پناہ دیکھتے ہوئے ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ رب العالمین نے اس قرآن کے نزول کا مقصد کہ اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ تم قرآن پڑھو، تمہارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے، تمہاری زندگی میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کے اندر اس کے نجات ہے، اس کے اندر پڑھو گے تو پتہ چلے گا اللہ رب العالمین نے کون سے احکامات کہاں بیان کیے۔ لیکن اس کی مثال سمجھ لیجیے، آپ جاہل انگلش نہیں جانتے ہیں، سنسکرت نہیں جانتے ہیں، اگر پولیس محکمہ کے اندر سے انگلش میں لیٹر آ جائے، وارنٹ آ جائے، 50 جگہ دوڑیں گے انگلش جاننے والوں کے پاس کہ بھائی بتاؤ اس سے میرے خلاف کون سا مسئلہ آ گیا ہے، کوئی وارنٹ تو نہیں جاری ہو گیا، کیوں؟ بے چینی پکڑ لیں گے نا کہ انگلش ہم نہیں جانتے ہیں۔ ایک معمولی سی حکومت کے ڈر سے آپ جاننے والوں کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا میننگ اور اس کا معنی کیا ہے۔ ذرا مسلمانوں، ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ اللہ نے تمہارے ہدایت کے لیے قرآن نازل کیا تھا، پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے نازل کیا تھا، نہ کہ طاقوں میں سجانے کے لیے اور تعویذ گھنٹا بنا کر کے باہوں میں لٹکانے کے لیے اور دھو کر کے پینے کے لیے۔ قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا۔
ہماری بے شرمی کہہ لی جائے، ہماری بے غیرتی کہہ لی جائے، قرآن کے اوپر پورے گرد و غبار لگے رہتے ہیں سال بھر، ہم اس کو پڑھنے کی جرت نہیں کرتے، اور ہم ترجمہ نہیں پڑھنے جانتے، کوئی بات نہیں، لیکن ٹھہر کے آیت کو پڑھو، ثواب تو ہوگا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر وَالصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بندہ کے لیے قیامت دن قرآن سفارش کرے گا کہ اللہ اس نے میری تلاوت کی تھی، لہذا میں اس کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، تو یہ بخش دے۔ اور رمضان کے روزہ بھی عقل سے سفارش کرے گا، اور روزہ اپنے شرائط کے اعتبار سے رکھا ہے، خلوص دل سے رکھا ہے، تب میں تو ایسے ہی پاس کر دیا ٹائم، بوجھ سمجھ کے رکھ لیا، گاؤں سماج کے اندر ذلیل خوار ہونے کی ڈر سے رکھ لیا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے قرآن کو اپنے جز لازمی بنائیے، دائمی بنا لیجیے، اپنے حصہ بنا لیجیے جسم کا، کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں گے 2-4 آیتیں پڑھ کے ترجمے کے ساتھ، ہم ویسی تلاوت کریں گے، کیونکہ تلاوت کرنے پر ہر پر 10 نگی ملے گی، اس کا ثواب الگ ہے، پلس قیامت کے دن یہ سفارشی بن کے کھڑا ہوگا، کہے گا یہ اللہ اس نے میرے لیے راتوں کی نیند حرام کیا تھا، اس نے مجھے تلاوت کی تھی، تہجد کی ادائیگی کی تھی۔ ایک اور پوائنٹ، من قام رمضان ایمان و احتسابا کے تحت، رمضان کا مہینہ جو روزہ تو 1 مہینہ ختم ہے، قیام کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں تراویح تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہی قیام تہجد ہے، والناس نیام وسلوا باللیل، مومن کی صفت بیان کی گئی ہے کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، مومن جو ہوتے ہیں نیک بندے اللہ کے، وہ جب سوتے ہیں تو ان کی کروٹیں رات میں الٹ پلٹ ہوا کرتی ہیں، کیونکہ تہجد کا وقت ہو جائے گا، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تو کھڑاتا ہے، اتنا مارتے ہیں زور سے کہ جماعت کا نماز کا اذان کا کوئی نہ تو کوئی اہمیت ہے اور نہ جنے کوئی اہمیت ہوتی، قیام اللہ تو چھوڑ دیجئے، بس مخصوص کر رکھا ہے ہم نے صرف رمضان کے اندر تراویح، قیام اللیل، تہجد، وتر، سب ایک ہی نماز ہیں، لہذا اگر ہم مومن ہیں، جس طرح قیام اللیل کے رمضان کی اندر ادائی کی ہے، ویسے ہی تہجد کی ادائی کریں بعد رمضان فرض نماز کے ساتھ ساتھ، اور پھر وہاں پر آپ سوال کریں کہ یہ بار الہ آج ہمارے رزق کے اندر کمی ہو گئی ہے، یہ اللہ ہمارے جسم کے اندر بیماری پیدا ہو گئی ہے، آج تیرے سامنے جا کر کے 2:30 بجے 2 بجے رات کے سوال کر رہا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو رزاق ہے، تو روزی دینے والا ہے، آپ سوال تو کریں رب العالمین سے، آپ سوال نہیں کریں گے، صبح ہو کے روزی نہیں ملتی ہے، نوکری نہیں لگی، رونا شروع کیا تو دہاڑی نہیں بنی، دہاڑی کس سے مطالبہ کر رہے ہیں، کس سے مانگ رہے ہیں، جس سے مانگنا چاہیے نہیں مانگتے ہیں، ہماری کمی ہے، ایمان کی کمی ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کے اہتمام پوری زندگی کیجیے، مومن کی علامت، مخصوص نہیں کریں کسی عبادت کو، جتنا کہ مخصوص اللہ کے نبی نے کیا تحدید کے ساتھ اتنا نہیں کریں گے، 35 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، حرام ہو جائے گا۔ ہاں ایک الگ مسئلہ ہے کہ رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے، سب من شوال متوالیات یا اس میں 1 مہینہ کے اندر رکھ سکتے ہیں، 6 شوال کے 6 روزہ رکھنے کا ثواب کا صیام الدہر، 1 سال کے روزے کا ثواب ملے گا، اس اعتبار سے روزہ رکھے 6 یہ سنت ہے، اثنین خمیس 2 روزہ رکھے یہ سنت ہے، نفلی روزہ ہے، روزے کی ادائیگی کریں، محرم کے روزے کی ادائیگی، عرفہ کے روزے کی ادائیگی، یہ طریقے ہیں روزہ رکھنے کے، سنت نبی سے ثابت ہے، آپ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اس کے بعد یہ نہیں کہ رمضان کے روزے رکھ لے آزاد ہے پوری زندگی، محرم کا روزہ آ رہا ہے کوئی فکر نہیں، وہاں تو ڈنڈا لے کے گھومیں گے نا، ڈھول تاشق بجاتے ہوئے یا حسین کے نعرہ لگاتے ہوئے اکھاڑا لے کے جائیں گے مردوں کو، مردے کی طرح، اور اکھاڑے میں یا حسین کے طبلہ بجا کے نعرہ بلند کریں، روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایسے مسلمان ہیں، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، 9ویں 10ویں روزہ رکھی وہ دن، یہ سنت ہے، لیکن آج سنت کے بے خرافات بہرحال یہ سب طریقے ہیں اپنی عبادت کو بڑھانے کا، اللہ کو خوش کرنے کا، تقویٰ کی صلاحیت پیدا کرنے کا۔ تو یہ قیام بعد کے اندر بھی دعائیں، استغفار، یہ ساری چیزیں کریں، اگر آپ نے کیا ہے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا، اور وہ رزلٹ اس شکل میں نظر آئے گا کہ عید کے بعد دیکھیں گے کہ کتنے لوگ مسجد میں آ رہے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے بعد، اور کتنے لوگ دروازوں پر بیٹھ کر گپاشٹنگ کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ کے منکر نکیر لکھنے والے کرام کاتبین بیٹھے ہیں کندھے پر، اور آپ کے دلوں کے بھید کو تو رب العالمین جانتا ہے، ان علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے رب العالمین،
کہ یہ بندہ جو رمضان کی پابندی کر رہا تھا، تلاوت سے لے کر تراویح سے لے کر روزے کے سارے شرائط کو رکھ رہا تھا، کس بنیاد پر رکھا تھا؟ وہ دلوں کے بھید کو جانتا ہے، اور آپ کے اور ہمارے سارے دلوں کو جان رہا ہے کہ بندے کی نیت کیا تھی، مخصوص ایام تک نیت تھی یا پوری زندگی عبادت کرنے کی نیت تھی؟ اگر آپ کی نیت تھی یا نیت ہے کہ اب اس کے بعد ہم آزاد ہو جائیں گے، یاد رکھ لیے مسلمان، کبھی اسلام کے احکام سے آزاد نہیں ہو سکتا ہے جب تک اس کی موت نہیں ہو جاتی ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ الْيَقِينُ، تم اپنے رب العالمین کی عبادت کرو یہاں تک یقین ہو جائے، یعنی یقین ہو یعنی موت ہے، یقین سے مراد موت ہے۔ یہ میرا پیغام ہے، عید کے بعد سے لے کر پوری زندگی تہیا کر لیجئے اور اپنے آپ کو سپرد کر دیے اللہ کے سامنے۔ کہیے رب العالمین کے قرآن کے آیت کے پیش نظر، ان صلاتی و نسکی، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی کو سپرد کر دیجئے مسلمانوں کہ اللہ جب تک زندگی باقی ہے ہم تیرے احکام کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، چاہے ہماری موت کیوں نہیں ہو جائے۔ شرک کی ہم شائبہ اپنے اندر نہیں لانے دیں گے، بدعت کے قریب نہیں جائیں گے، نماز کے اندر کوئی چھوڑنے کا ہم کبھی جرت نہیں کر سکتے ہیں، اپنے زبان میں گالی نہیں استعمال کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کو اپنے زبان سے ہم تکلیف نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ تہیہ کیجئے اس بات کا، یہ زندگی اللہ کے لیے ہے، چل رہے مر جائیں، کیا ہوگا مرنے کے بعد؟ یہ کہیے کہ رب العالمین تیرے لیے ہی میری زندگی ہے، تیری موت ہی میری موت بھی تیرے لیے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ڈرو اس اللہ سے مومنوں جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اے ٹو زیڈ، عقیدے کے اعتبار سے، مسائل کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشیات کے اعتبار سے، جوانی سے لے کر کے بلوغت کے بعد سے لے کر مرنے سے قبل تمام احکامات کے پیروی کیجیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے، کہیں یہ ہماری لغزش تو نہیں ہو رہی ہے، چلنے میں، بولنے میں، کھانے میں، ملاقات میں، بات چیت میں، رزق تلاش کرنے میں کہیں لغزش تو نہیں ہو رہی ہے۔ اور لغزش ہو رہی ہے تو سمجھ جائیے، نہیں سمجھیے گا قیامت کے محاسبہ سارے چیزوں کے بارے میں ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، بہت ساری نعمتیں، لہذا پھر ہم گزارش کریں گے کہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، مہینے کی عبادت پر بھروسہ مت کیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ سے ایک مہینے کی عبادت کا مطالبہ نہیں کرتا ہے، اس ذہن سے نکال دیجیے، آپ پوری زندگی کا مطالبہ ہے۔ آپ کے رزق کا مسئلہ ہے، کمائیے، اذان ہو جائے کاروبار چھوڑیے، نماز پڑھیے، وہیں مسالہ بچھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، اور دروازے پر روڈ پہ جہاں پر رہتے ہیں وہیں نماز پڑھیے، 2 رکعت 4 رکعت جو فرض ہیں، جتنے فرائض ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے رزق میں لگ جائیے، تلاش میں لگ جائیے۔ لیکن بہانہ ہے، کام ہے، بھیڑ ہے، بھاگ دوڑ ہے، نعوذ باللہ۔ کیا صحابہ کرام سے زیادہ ہم محنت کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ صحابہ کرام نے تلی زمین پر، پہاڑوں پر لکڑیاں کاٹ کاٹ کر گردن پر لاد کر، کوئی سواری نہیں تھی، اپنے کندھے پر لاد کر روزی کے تلاش میں چلتے جا رہے ہیں، لکڑی کاٹ کر بیچتے ہیں، کبھی کھانے کی توفیق ہوتی ہے، کبھی بکا، کبھی ملا، کبھی نہیں ملا، نہیں ملنے کی صورت میں آ کر گھر میں فاقہ کشی کرتے تھے، پھر بھی اللہ کے احکام کو چھوڑتے نہیں تھے، نماز کا کبھی ترک نہیں کرتے تھے، جمعہ کبھی ترک نہیں کرتے تھے، حرام چیزوں کو اپنے منہ میں نہیں ڈالتے تھے۔ افسوس اس بستی کے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ رمضان کے اندر فجر کے بعد ہوٹل میں بیٹھ کے چوراہے پہ چائے پی رہا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ مسلمان ہے کیا؟ اس کے جنازے میں پڑھ دینے سے اس کی بخشش ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں، یہ موضوع طویل ہو جائے گا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تزکیہ بالنفس، تزکیہ بالمال کا لحاظ کیجیے، اپنے آپ کو پاک و صاف ہو جائیے اور رب العالمین کے نام کا ذکر لیا کیجیے اور نماز کی ادائیگی کیجیے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کیونکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو۔ مسلم والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ آخرت کی فکر کریں، مرنے کے بعد جو سوال و جواب ہوگا، میدان محشر میں جو سوال ہوگا اس کی تیاری کر کے جائیے، ورنہ پچھتانے کے سوا اور قارون، نمرود اور فرعون کے سوا کہیں داخلہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ میرا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ ہو، شہیدوں کے ساتھ ہو، صالحین کے ساتھ ہو،
تو آپ اپنے ایمان کو تازہ کیجئے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے، نماز کی پابندی کیجئے، اکل حلال کی استعمال کیجئے، حرام سے بچیے اور لغویات سے بچیے۔ یہ میرا آخری پیغام ہے۔ آپ نہیں مانیں گے، ممبر رسول سے کہہ رہا ہوں، یہ قیامت کی گواہی دیں گے، یہ ممبر رسول گواہی دے گا، آپ سب گواہی دیں گے، اور کرام کاتبین تو لکھی رہے ہیں، آپ بچ نہیں سکتے۔ میں کہوں گا اللہ، میں نے چیخ چیخ کر کہا ان لوگوں کو، بستی والے سدھر جاؤ، لیکن ان لوگوں نے سدھرنے کی نہیں مانی تھی، نہیں ٹھان رکھی تھی۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ اے بستی والو، کاش وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، کاش کہ یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تم آسمان سے برکت کے دروازے کھول دیتے۔ ابھی بھی ہوش میں آ جائیے، اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ بہرحال انشاءاللہ کل 6:30 بجے عید کی نماز ہوگی، اور آپ لوگ پہلے پہنچے، جماعت کے اندر کسی کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ 6:30 بجے جماعت شروع کریں گے، پہلے آپ حاضر ہوں، اپنے خواتین کو ملائیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، ہم بھی دعا گو ہیں کہ میرے الہ، اگر آج تک ہماری کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو تم معاف فرما دے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، تزکیہ بالنفس تزکیہ بالمال پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ یا اللہ، ہم نے جو روزے کی ادائی، قرآن کی تلاوت، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے تیرا احکام آئیں گے اس موڑ پر ہم تمام چیزوں کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب العالمین سے دعا کے بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔